روس اور یوکرائن کی جنگ جو کہ پچھلے 10 سال سے جاری ہے، اب اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ یوکرائن نے روس کی ایئر بیس پہ حملہ کیا اور تقریباً 40 کے قریب فائٹر جیٹ ہیں ان کو نقصان پہنچا، وہ ضائع ہو گئے۔ یہ ایک بہت زبردست حملہ تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوکرائن اور روس کی جنگ ہے تو یہ ہے کیا، روس کے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے اور یوکرائن کیا چاہتا ہے۔ اصل میں یوکرائن اس کو مکمل طور پہ امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرائن کے اندر نیٹو فورسز کو داخل کر دے، اسی وجہ سے وہ یوکرائن کی حمایت میں ہے اور اسے مکمل سپورٹ بھی فراہم کر رہا ہے، جبکہ روس ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا، کیونکہ روس کو پتہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کا جو مکمل راستہ ہے، روس کی جو مکمل تجارت ہے، اس کا جو زمینی راستہ ہے وہ سارا یوکرائن سے ہی ہو کے گزرتا ہے۔ اس لیے روس یہ بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ اپنی فورسز یوکرائن کے اندر بٹھا دے۔ اب جو عالمی دنیا کو خطرہ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ جب یوکرائن نے روس پہ پچھلے 2 دن پہلے حملہ کیا تو ایک دم یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید روس جو ہے وہ یوکرائن پہ اٹامک حملہ کر دے، جس کے نتیجے میں تو پوری دنیا کو متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ یہ خطرہ اس رات بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ خطرہ ٹل گیا۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اگر روس یوکرائن کے اوپر حملہ کرتا ہے، کسی بھی قسم کا زمینی یا فضائی حملہ کرتا ہے، اور اس جنگ کے اندر یوکرائن کی حمایت میں امریکہ اس جنگ میں انوالو ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر امریکہ کے حمایتی بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ امریکہ کے حمایتی شامل ہوتے ہیں تو پھر جو روس ہے اس کے حمایتی جو ہے چائنا، وہ بھی اس جنگ میں آ جائے گا۔ جب چائنا اس جنگ میں آئے گا تو ظاہر ہے پاکستان کو بھی آبویسلی اس جنگ میں کودنا پڑے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی کودے گا، انڈیا کے دیکھا دیکھی دوسرے ملک بھی کودیں گے، تو یہ جنگ جو ہے یہ عالمی جنگ بننے جا رہی ہے۔ لیکن اب دعا کریں کہ ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہر وقت پوری دنیا کے اوپر منڈلاتا رہے گا۔ اور چونکہ رشیا سمیت دیگر ممالک یہ چاہتے ہیں کہ چائنا سپر پاور ڈکلیئر ہو، لیکن میں آپ کو بتا دوں امریکہ جو ہے یہ بڑا شاطر ہے۔ اس نے پہلے جب افغان وار میں حصہ لیا، افغان وار اس نے سٹارٹ کی اور اس میں اس نے منہ کی کھائی، اور اس جنگ کے بعد اس کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ کسی کے ساتھ جنگ میں انوالو ہونا نہایت خطرناک ہے۔ اس لیے وہ ڈائریکٹ جنگ میں انوالو ہونے سے پہلے جس ملک سے جنگ کرنا چاہے گا پہلے اس کو کمزور کرے گا، معاشی طور پہ اسے کمزور کرے گا۔ جب وہ ملک کمزور ہو جائے گا تو پھر وہ میدان جنگ میں کودے گا۔ اس سے پہلے امریکہ جنگ میں نہیں کودے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے، اسے سابقہ تجربہ ہے، سابقہ تجربات کی روشنی میں وہ ڈائریکٹ جنگ میں انوالو نہیں ہوگا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے روز میں، آئندہ آنے والے وقت میں یہ جنگ کس طرف جاتی ہے۔